کہ ہم ان کے حوالے سے کیا بات کریں. علامہ شان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اب میں اس حوالے سے کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہوں گا. اور خان صاحب ان کے حوالے سے میں نہیں جانتا وہ ہیں یا نہیں، لیکن اغلب بات یہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے ہوں. لیکن اتنی بات کتابیں موجود ہیں سند کے طور پر. انہوں نے کہا کہ سیاق کلام سے کون سے معنی چسپاں ہوتے ہیں، تو سیاق کلام سے ہم پیچھے سے پڑھ کے آتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. ترجمہ میں علامہ ذیشان صاحب کا کر رہا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے زنانان پیغمبر، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ گفتگو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ خطاب کریں، ان سے بات کریں. اور ابھی سیاق یہی چل رہا ہے. پیچھے کہا نا کہ اگر برائی کا ارتکاب کرو گی تو عذاب دوہرا کر دیا جائے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَنَّا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو بھی تم میں سے خدا رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے زنانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں. اے زنانان پیغمبر، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں. لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک بات کیا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک بات ابھی چل رہی. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ زنانان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے ماں سوا کسی اور کا ابھی تک ذکر آیا ہے؟ ترجمہ میں علامہ صاحب کا کیا ہوا ہی پڑھ رہا ہوں. اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے، اور اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ علامہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے. ابھی ہم آگے سے پڑھ لیں ایک آیت اور پھر ہم بات کرتے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور اے ازواج پیغمبر،
تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. یہاں پر وہ لفظوں کے اندر بناوٹ میں کام جو ہے کچھ انہوں نے چلا لیا ہے، خیر ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اول اور بعد خان صاحب سلطان مرزا آغا سلطان مرزا فرما رہے ہیں کہ سیاق کلام سے معنی دیکھے جائیں گے کہ کون سے چشمہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیاق سے بھی دیکھ لیں اور سباق سے بھی دیکھ لیں، پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ معنی کون سے چشمہ ہوتے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے. میں یہاں پر اس انداز میں نہیں کہ میں یہ کوئی بات نہیں سنانے لگا ہوں، میں یہاں پر ایک بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بات کرنے لگا ہوں. مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو مخاطب کر کے کہے کہ خالد تم اپنے کپڑے صاف رکھا کرو، تم کھانا کھایا کرو، تم روز صبح نہایا کرو، تم اپنی پاکی صفائی کا خیال رکھا کرو، تم اپنی اس بیماری کا خیال رکھا کرو، اپنی دوائی کا خیال کیا کرو تاکہ امر تم صحت مند ہو جاؤ. کہا اس کو ہے کہ تم کھانا کھاؤ، تم اپنی خوراک کا خیال کرو، تم اپنی دوائی کا خیال کرو، تم اپنے کام کا خیال کرو تاکہ ٹھیک تم ہو جاؤ. یعنی انسان بدیہی طور پر عقلی طور پر بھی یہ تھوڑی سی بات سوچے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کا خیال کرو اور اسے کہا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا خیال تم کرو ٹھیک تم ہو جاؤ. یعنی بیماری ایک صاحب کو ہے، انجیکشن اسے لگے اور شفا یاب دوسرا ہو جائے. یہ بات نہ تو عقلی بات اور سمجھ آتی ہے اور نہ ہی اس کو سیاق بھی سمجھ میں نہیں یہ بات آنے دیتا، کیونکہ حجت سیاق ہے نا. خان صاحب نے فرمایا کہ سیاق حجت ہے، تو سیاق جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ساری گفتگو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہو رہی ہے. اور آگے آ کے یہ بات کہی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس سے بھی ایک مفہوم لوگوں نے اخذ کیا، اس سے بھی ایک مفہوم لوگوں نے اخذ کیا ہے. میں اس کی طرف بعد میں تھوڑا اشارہ کرتا ہوں اور اس کی بھی ساتھ ہی وضاحت انشاءاللہ کرتا چلوں گا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاق یہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث ہے، فلاں میں حدیث ہے، فلاں میں حدیث ہے، آپ نے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان چار ہستیوں کو اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں خود واضح کر دیا کہ اس آیت کے مصداق کون ہے.